نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ساری دنیا ہو مخالف پرواہ نہ چاہیے، ساری دنیا ہو مخالف پرواہ نہ چاہیے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، جماعت اشاعت التوحید و سنہ پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سٹیج کے اوپر تشریف فرما میرے اکابرین، میری جماعت کے قائدین اور بالخصوص امیر محترم مرشد العلماء، قائد انقلاب قرآنی، پاسبان مشن الوانی حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں امیر محترم کو اور پھر ہمارے صوبائی امیر محترم مفتی اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور پھر صوبائی دیگر قائدین اور بالخصوص اشاعت التوحید و سنہ ضلع ثوابی کے اراکین اور تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے 23ویں اس عظیم الشان اجتماع عام کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کی اس محنت اور خدمت کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے جزاک اللہ۔ پنجاب والا وہی اردو کیوں کہتا سو پختو کیوں؟ سامعین محترم،
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 مختصر آیتیں تلاوت کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور پھر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجے اور اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے اسباب مہیا فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی بندہ ایک خوبصورت مکان تعمیر کرتا ہے، ایک خوبصورت محل تعمیر کرتا ہے جس کے اندر ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، حسن اور تنظیم و آرائش کے جتنے سامان ہے وہ تمام سامان اس کے اندر مہیا ہے۔ آنے جانے والے لوگ آتے جاتے ہیں اور اس خوبصورت مکان اور خوبصورت گھر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ جو مکان ہے اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو ہر آنے جانے والا شخص جو اس مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس خالی اینٹ کی جگہ پر بھی تعجب کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے باقی مکان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی جو مکان ہے یہ تمام انبیاء ہیں، اور جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، وہ خالی اینٹ کی جگہ میں ہوں، اور جب اللہ رب العزت نے مجھے بھیج دیا دنیا کے اندر تو اس خالی جگہ کو مکمل کر دیا۔ تو یہ جو قصر نبوت ہے اللہ پاک نے اس کو مکمل کر کے مزین کر دیا ہے، اور یہ جو محل نبوت ہے اللہ پاک نے اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ جس طرح اب اس مکان سے کوئی بندہ کوئی اینٹ نکال بھی نہیں سکتا ہے اور مزید اینٹ لگانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس مکان سے کوئی بندہ اینٹ نکال بھی نہیں سکتا، مرضی سے کوئی اینٹ لگا بھی نہیں سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قصر نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر کے وہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر سے کوئی نبی باہر بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس قصر کے اندر کوئی نبی مزید نیا کوئی نبی داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، کیونکہ جب میرے اوپر نبوت تمام ہو چکی ہے، جب میرے اوپر رسالت مکمل ہو چکی ہے، تو مزید امت کے لیے رسول کی ضرورت پڑتی ہے، مزید امت کے لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے، مزید امت کے لیے پیغمبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ پاک نے پیغمبروں کا دروازہ بند کر دیا ہے، جب اللہ رب العزت نے رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، جب اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو
بند کر دیا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، بخاری شریف اٹھائیے، کتاب المغازی کے اندر باب غزوہ تبوک کے اندر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہتے ہیں، پیچھے مدینے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو حضرت علی المرتضی سے فرما دیا، علی پیچھے رہ جانا، مدینہ منورہ کے اندر رہ جانا اور یہاں کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہنا۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں تو میدان کا بندہ ہوں، میں تو جہاد کا بندہ ہوں، میں تو طاقت اور زور اور بازو والا بندہ ہوں، میں تو شجاعت اور بہادری والا بندہ ہوں، میں تو میدان کارزار کے اندر دشمن کی صفیں چیرتا ہوا اچھا لگتا ہوں، پیچھے عورتوں کے اندر بیٹھا ہوا، پیچھے بچوں کے اندر بیٹھا ہوا میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائے تاکہ وہاں کافروں کے ساتھ میں مقابلہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، اما انت انترزا ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام باہر جا رہے تھے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلاخہ اپنا جانشین بنا کر کے چھوڑا تھا، میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں، پیچھے تمہیں اپنا جانشین بنا کر کے جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ حضرت علی المرتضی نے فرمایا، اللہ کے رسول دل و جان سے راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا تھا، کوئی بندہ اس سے یہ تاثر نہ لے لے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے علی پیچھے رسول بن جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وضاحت کر کے فرما دیا، یاد رکھو الا انہو لا نبی بعدی، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد نہ زندوں میں کوئی نبی ہوگا نہ مردوں میں کوئی نبی آئے گا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت کو اللہ رب العزت نے کامل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نرینہ اولاد عطا فرمائی اور بچپن کے اندر واپس لے لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، اونچی آواز سے، زما پیغمبر پتا سکی دی او نرینہ پلار دنارینہ پلار نہ دے، تاسو تا پتا دا یو سڑی اولاد نشتا دے، یو سڑی نرینہ اولاد نشتا دے، الکان بچیانی نشتا دے، دے پریشان ای چھ زب بودا شما، زب بے آسرے پاتے شما، زب بیمار شما، زما خدمت پا سوک نشکولے، دنیا نہ بلال شما، رستبہ زما وارث سوک نہیں، ہمیشہ داشان تھی کس پریشان نہیں۔ یہ بندہ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پیچھے میرا کوئی وارث والی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پریشانی کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سر کے اوپر وہ تاج رکھنا چاہتا ہوں جو اولاد والوں کو نہیں ملتا، ایسا تاج
मैं आपके सर के ऊपर रखने वाला हूं जो औलाद वालों को नहीं मिलता। ये ताज दौलत वालों को नहीं मिलता, ये ताज मनसब ओहदों वालों को नहीं मिलता। वो ताज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर मैंने आपको रसूल बनाया हुआ है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मैंने आपको अपना रसूल बनाया हुआ है। अल्लाह, रसूल तो और भी बहुत सारे गुजरे हैं, रसूल तो मुझसे पहले बहुत सारे गुजरे हैं, मेरी खुसूसियत क्या है? अल्लाह पाक ने दूसरा जुमला साथ लगा दिया, बाकी सिर्फ रसूल हुआ करते हैं, बाकी रसूल हुआ करते थे। मेरे पैगंबर आप रसूलों के सरताज बन के आए हुए हैं। आप रसूलों के सरताज और खातमुल अंबिया, खातमुन नबीयीन बनकर आए हुए हैं। आपके बाद कोई नबी, ऊंची आवाज से कोई नबी नहीं आएगा। कुरान मजीद के अंदर 17वां पारा है, सूरतुल हज है और 15 नंबर आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे पैगंबर, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। मेरे पैगंबर, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल, हमने आपसे पहले किसी रसूल को नहीं भेजा मगर हमने उसको पैगाम दिया था। पैगाम क्या है? तमाम अंबिया का मुश्तरका पैगाम, तमाम अंबिया का मुश्तरका मुवक्कफ, तमाम अंबिया की मुश्तरका दावत, तमाम अंबिया की मुश्तरका पुकार क्या हुआ करती थी? इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। क्या पुकार होती थी? कि मेरे अलावा कोई इलाह, ऊंची आवाज से मेरे अलावा कोई इलाह, ऊंची आवाज से मेरे अलावा कोई इलाह, मेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा, मेरे अलावा कोई हाजत रवा, मेरे अलावा कोई दाता, मेरे अलावा कोई फरियाद रस, मेरे अलावा कोई आलमुल गैब, मेरे अलावा कोई औलाद देने वाला, मेरे अलावा कोई बेटे देने वाला, मेरे अलावा कोई बेटियां देने वाला, मेरे अलावा कोई बीमारी लगाने वाला, मेरे अलावा कोई सेहत देने वाला, मेरे अलावा कोई पुकारे सुनने वाला, मेरे अलावा मा फौकल असबाब जानने और सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही इलाह हूं, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। ये तमाम अंबिया की मुश्तरका पुकार हुआ करती थी। यही मुत्तफका प्लेटफार्म है इंटरनेशनल लेवल का, जिसके ऊपर दुनिया के तमाम अंबिया मुत्तफिक हैं। आज हमें ताना दिया जाता है कि जी आप इफ्तिराक डालने वाली बात करते हैं, हमें ताना दिया जाता है कि आप इंतशार की बातें करते हैं, हमें ताना दिया जाता है कि आप उम्मत के अंदर तोड़ की बातें करते हैं। मैं उनसे 10 बस्ता अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, मेरी जुबान पर तो वो पुकार है जो कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुबान पर होती थी। मेरी जुबान पर वो पुकार है जो हजरत यूनुस ने मछली के पेट के अंदर लगाई थी। मेरी जुबान पर तो वो पुकार है जो हजरत इब्राहिम ने नमरूद के दरबार में खड़े होकर लगाई थी। मेरी जुबान पर वो पुकार है जो हजरत इब्राहिम ने आग के अंदर कूद कर लगाई थी। मेरी जुबान पर तो वो पुकार है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार के अंदर खड़े होकर के लगाई थी।
میری زبان پر تو وہ پکار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظالم جابر بنی اسرائیلیوں کے سامنے لگائی تھی. اگر میری پکار افتراق والی ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ اگر انتشار کا ہے، پھر یہ انتشار کا تیر اشاعت التوحید کی طرف نہیں آتا، یہ انبیاء کی طرف جاتا ہے. یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ ان جواز سے کس کی طرف؟ انبیاء کی طرف. میری جماعت کا مشن وہ ہے جو انبیاء کا مشن ہے. کوئی بندہ میرے اوپر تانا کرے، کوئی بندہ مجھے گالی دے، کوئی بندہ مجھے برا بھلا کہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اپنے مشن کے لیے علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں. اللہ نے اشاعت التوحید والوں کو وہ مشن عطا کیا ہے جو مشن اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا تھا. اس مشن کے اوپر خوش ہو کہ نہیں ہو؟ اونچی آواز سے مطمئن ہو کہ نہیں ہو؟ ہم مطمئن ہیں. میں بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے بعد بھی جو رسول بھیجیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہر نبی جو دنیا کے اندر آ جاتا ہے، ہر نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ اپنے سے پہلے رسول کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہے. میرے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے تو سارے انبیاء ہیں، لیکن میرا پیغمبر اپنے بعد نبوت کی خوشخبری دینے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے بعد خلافت کی خوشخبری دینے والا ہے. اپنے بعد کیا دینے والا ہے؟ خلافت کی خوشخبری دینے والا ہے. اور ہر نبی کی تصدیق ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تصدیق کے لیے انبیاء آتے تھے، یہاں تصدیق کے لیے ابو بکر آ جائے گا. یہاں تصدیق کے لیے کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئے گا، وہ تصدیق کرے گا. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اونچی آواز سے کس کا مسئلہ ہے؟ اور بلند آواز سے کس کا مسئلہ ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور ایمان پر سودے بازی نہیں ہوتی، ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی کافر، اس کے تو کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرتا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، یہ جو دلیل طلب کرنے والا ہے یہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جو مجھے عیسائیوں سے الگ کرتا ہے، جو مجھے یہودیوں سے الگ کرتا ہے. جہاں توحید کی بات آتی ہے، یہودی کہتا ہے میں بھی توحید کا پرستار ہوں، وہاں پر عیسائی کہتا ہے میں بھی توحید کو مانتا ہوں. رسالت کے اندر وہ دونوں میرے ساتھ شریک ہے، عقیدہ قیامت کے اندر وہ دونوں میرے ساتھ شریک نظر آتے ہیں. لیکن جہاں پر بات ختم نبوت کی آ جاتی ہے، عیسائی بھاگ جاتا ہے، یہودی بھاگ جاتا ہے، اس صف کے اندر صرف مسلمان کھڑا نظر آ جاتا ہے. اور یہ حساس مسئلہ ہماری جماعت نے الحمدللہ ہر محاذ پر پیراداری دی ہے، پیراداری کی ہے. ہمارے اکابرین نے جس طرح توحید کے لیے محنت کی ہے،
رسالت کے لیے محنت کی ہے، اسی طرح ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے لیے بھی محنت کی ہے یا نہیں کی؟ اونچی آواز سے کی ہے یا نہیں کی؟ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ اگر ختم نبوت کے محاذ پر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز امیر محترم کی قیادت کے اندر چلتے ہوئے ختم نبوت کے محاذ پر پہرا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اونچی آواز سے پہرا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میرے ساتھ وعدہ کرے، اللہ کی توحید کے لیے جس طرح ہمارے اکابرین نے محنت کی تھی، جس طرح ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، جس طرح ہمارے اکابرین نے لہو بہایا ہے، جس طرح ہمارے اکابرین نے جیلیں بھری ہیں، جس طرح ہمارے اکابرین نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی توحید کے لیے محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بلند آواز سے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ختم نبوت کے محاذ پر پہرا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ناموس صحابہ کے لیے محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قرآن کے دروس کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حدیث کے دروس کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے گھروں کے اوپر اشاعت التوحید و سنہ کے جھنڈے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں، جھنڈے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اپنے علاقوں میں یونٹیں بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ حلقے بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ جماعت کی ترقی کے لیے محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ امیر محترم کی قیادت کے اندر چلتے ہوئے ان کے قدم کے ساتھ قدم لگا کر کے محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جماعت کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے۔ امیر محترم آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے۔ جماعت کے اوپر بڑی گردشیں آئی تھی، جماعت کے اوپر بڑے حالات آئے تھے، جماعت کے اوپر بڑی مشکلیں آئی تھی، لیکن امیر محترم کے سامنے وہ گردشیں آ کر کے کہتی ہیں ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے۔